بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 3 مختلف موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ابتداً پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ نئے سال میں داخل ہوتے ہی جو مذاکرات کا نیا دور ہونا ہے، اس سے وہ کتنے پر امید ہیں کہ نئے حالات پیدا ہوں گے؟ یہ اتنا کچھ نیا ہوگا یا سب کچھ پرانا چلتا رہے گا؟ اوور دا ویکنڈ افواج پاکستان کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں بہت سخت پیغام دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ دوسرے سیگمنٹ میں پوچھیں گے کہ کیا اب حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان سب کچھ اچھا ہو گیا ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ چونکہ مولانا صاحب جو پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، اسلام آباد آ سکتے ہیں اگر ہماری بات نہ مانی، وہ جو بل پر ان کا اصرار تھا مدرسہ بل کا، وہ ہو گیا ہے، صدر صاحب نے دستخط کر دیا ہے۔ لیکن دیگر علماء بھی تو تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی بات مانی گئی تو پھر ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ ہم مولانا صاحب کے نمائندے سے ہی بات کریں گے ہوپفلی، اور دیگر جو علماء تھے ان کے نمائندے سے ہی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے دنیا کرکٹ کے 2 بڑی دلچسپ ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں اس ہفتے میں، بہت تاریخی، اس پہ ذرا کچھ نامور کرکٹر سے بات کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم بادامی صاحب۔ سر مزاج بخیر ہے، بہت شکریہ وقت دینے کا مروت صاحب۔ اچھا مروت صاحب، یہ ذرا نا سن لیجئے، آپ چونکہ خواجہ آصف صاحب سے آپ ویسے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ نے کہا بھی کہ بڑا احترام ہے، لیکن ان کی زبان سے جو ہے وہ پھول نہیں جھڑتے کبھی، اور انہوں نے مانا بھی اس کو۔ انہوں نے جو کہا اس مذاکرات سے متعلق اوور دا ویکنڈ، وہ ذرا سن لیجیے، اور میں کیوں ابھی سنوا وجہ ہے، پھر میں معصومانہ سوال سے آغاز کرتا ہوں۔ ذرا یہ جو مذاکرات کا سارا پروسیس چل رہا ہے، گورنمنٹ کی بینچ کے ایک سینئر رکن جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں، وہ اپنی حکومت کو خبردار کر رہے ہیں، دھیان رکھیں، کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ذرا۔ طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھی۔ آج صادق صاحب اسپیکر ہیں ہمارے، ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات ہیں، لیکن خیال رکھیے اور رولے نہ جائیے۔ ایک شخص کی تاریخ ہے نا کوئی، تو اس نے کس سے وفا کی، وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو۔ میں تانوں وارننگ دے رہے ہیں، بچ کے رہی ہو۔ ویسے مذاکرات کریں، ضرور کریں، میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، اس میں جتنے پاور سینٹرز ہیں مذاکرات میں شامل ہوں، یہ اکیلے سیاستدانوں کا بس نہیں۔ میری پنجابی اتنی اچھی نہیں، لیکن خیال رکھیو، رول نہ جائیو، فلاں بڑا بار وارن کر رہے ہیں۔ ابھی چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں شاہ زیب صاحب کو انہوں نے پھر یہ بات بالکل انہی الفاظ میں تکرار کی ہے اس بات کی، اور ان کو یہ حیرت کھائے جا رہی ہے، جس کا اگر آپ جواب دے سکیں تو دیجئے، کہ وہ پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھائی ابھی 15 دن پرانی تو بات تھی کہ کہتے تھے ان کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں، یہ کٹ پتلی ہیں، یہ بے وقت ہیں، کیا ہو گیا 15 دنوں میں کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے؟ تو آپ یہ جواب دے دیں تو شاید تسلی ہو جائے گی تھوڑی سی، کہ 15 دن میں کیا ہو گیا۔ بہت شکریہ بادامی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال بالخصوص مجھ سے کیوں پوچھا ہے، کیونکہ یہ مذاکرات جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے پارلیمان میں، اسمبلی کے فلور پہ جب میں نے تقریر کی، جی ہاں، تو اس کے بعد یہ آغاز ہوا، اور پھر ذرا اچھی گفتگو کا جو ہے تبادلہ ہوا۔ بہت عرصے بعد ایوان میں خوشگوار اجلاس ہوا، آپ کی بات کو سراہا گیا، دونوں طرف سب نے تعریف کی اور بات آگے بڑھی، ایسے ہی ہوا بالکل۔ جی، اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پہلے مقرر تھے جنہوں نے کہا جی کہ یہ تو جیسے تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی کے اور پیپل پارٹی کے اور دیگر الائز کی مشاورت سے اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا، جس کے بعد جو ہے ایک ابتدائی سیشن ہوا، اور اب 2 تاریخ کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اس دوران یہ بیاناتوں میں تھوڑی سختی ہوئی، وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے، پھر انہوں نے کے پی گورنمنٹ کے خلاف اپنا ایک چارج شیٹ پیش کیا، ٹریبیونل سے فیصلے آ گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی۔ اب جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے، مجھے تھوڑی سی اس پہ حیرت ہوئی ہے، کیونکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے ان کا کسی اور سے پوچھنے کا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں، اور وہ ان کی بہتر تسلی کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کا یہ سوال کہ 15 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئی ہے، اس سوال کا
جواب یہ ہے حیرت یقیناً پورے ملک کو ہوئی ہے، میڈیا کو بھی ہوئی ہے، اور نون اور ان کے الائز کو بھی ہوئی ہے. اور حیرت کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل ہمارا ایک سٹانس تھا، اور یہ بیسیکلی ایک بڑا ڈپارچر تھا پریویس سٹانس سے. جب یہ باتیں میں کر رہا تھا تو میں آپ کو عرض کر دوں، اسمبلی کے فلور پہ ہمارے اور ان کے بیچ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوئے، اور بدقسمتی ہے یا انفارچونیٹلی جو ہے میڈیا پہ اور پبلک کے سامنے اس کا اقرار نہیں کیا جاتا رہا. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈٹ کے سامنے آ جائے کہ ٹھیک ہے یہ مذاکرات ہم کر رہے ہیں، تو لوگوں سے مخفی رکھنے کی کیا یہ ہے. جب 26 نومبر کو گولی چلی، اور اس کے بعد دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے امن و امان کے نام پہ بچانے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات جو ہے جو انتہائی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ فارم 47 پہ اگر کمپرومائز کر لیا جائے تو آئندہ جو ہے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل بڑا مخدوش ہے. اور ان چیزوں پہ جو ہے آج تو پیپل پارٹی اور نون جو ہے مستفید ہوئی ہے، لیکن یہ پاکستان میں جو جس دائمی مسئلے کو جنم دے رہی ہے، پھر الیکشن، عوام کے سے مینڈیٹ لینا، اور یہ نظام جو ہے یہ ایک مذاق بن جائے گا. آخری بات یہ تھی کہ ہمارے سرکل میں یہ بات ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے سرکل میں، کہ ہمیں جو ہے دوبارہ بھرپور تیاری کے ساتھ پھر ڈی چوک جانا چاہیے. صحیح ہے. اور ڈی چوک جانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 26 نومبر کو جو اس سے بڑی نفرت پھیلی ہے، پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اداروں کے خلاف بھی عوام میں بڑی نفرت پھیلی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی عدم استحکام بھی اس طرح جو واضح ہیں، اور آپ کی ملک میں جو ہے بدامنی گیلور کر رہی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، عوام پریشان ہیں، بزنس رکے ہوئے ہیں. یعنی سر وہ سوال کا جواب کہ 15 دن میں ایسا کیا ہوا، وہ یہ ہے کہ جناب چل تم مذاکرات کے ادوار پہلے بھی رہے تھے، گاہے بگاہے اقرار نہیں کیا جا رہا تھا، یو کیم فارورڈ، اب آپ نے اب اقرار کر لیا ہے فریقین نے، طرفین نے، ایسا ہی ہے؟ بالکل. میں نے کہا کہ آئیں عوام کو بتا دیں، اگر یہ عوام کو کیوں، ہم عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں. اور کل کلا کو اگر ایک پارٹی مذاکرات سے اٹھتی ہے، صحیح ہے، تو عوام جو ہے اس کو مجرم ٹھہرائے گی کہ آپ نے ملک کے بہتر مستقبل میں پاکستان کی سالمیت میں ایک کردار جو آپ ادا کر سکتے تھے، جان بوجھ کے جو ہے آپ اس سے وڈرا کر گئے. تو لہٰذا میں مشکور ہوں ایک شخص کا، بالخصوص سردار ایاز صادق صاحب کا. انہوں نے پھر جو ہے اس پہ بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور پھر سردار صاحب سے فون پہ گفتگو میں انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ ان کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی میں، یہ جو ان کا پروایکٹیو رول رہا. لیکن بہرحال ایک چیز اب واضح ہے کہ 2 تاریخ کو جو ہم بیٹھیں گے، اور جب 2 تاریخ کا سیشن ختم ہوگا تو پوری قوم کی امید ہے، میری بھی امید ہے اور سب کی، کہ انشاءاللہ قوم کو پہلے دن ہی ایک بڑی اچھی خبر ملے گی. اچھا، یہ یعنی آپ کا صرف امید ہے، تجزیہ ہے، یا خبر ہے؟ کہ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کن چیزوں پہ ڈسکس کرنا ہے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے. لیکن جو سب سے اہم اولین ہے وہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کوئی جو جیل میں رکھنے سے جو فوائد انہوں نے اٹھانے تھے وہ تو تمام پورے ہو گئے. اب کوئی مقصد مزید جیل میں ان کے رکھنے سے کوئی پورا ہونے والا ہی نہیں ہے. آپ کو امید ہے 2 تاریخ کو کوئی ایسی پیش رفت ہوگی جس کو آپ یا آپ کے کارکنان اپنی کامیابی سے گردانیں گے، اچھے آغاز سے گردانیں گے اس کو؟ میرا خیال ہے کہ شاید انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا اظہار کر دیا جائے کہ یہ براڈر انڈرسٹینڈنگ، اور اس پہ جو ہے اتفاق رائے ہو گیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے سیاسی قیدیوں کے لیے جو، کیونکہ قیدیوں کی رہائی ناممکن نہیں ہے، لیکن ایک کیس میں رہا ہوتے ہیں، دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں. جو یہ ان کے بس میں ہے کہ مزید گرفتاریاں جو ہیں یہ روک دیں، تو باقی جو ہے میکینزم تو وہی ہوگا، عدالت کے تھرو جانا اور عدالت سے. یعنی 2 تاریخ کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلی بوند شاید پڑ جائے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی آزادی کے حوالے سے، پہلا اسٹیپ پڑ جائے شاید. مجھے کبھی یقین ہے. کبھی یقین ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک.
اور اس بات کا آپ کو امید ہے کہ وہ جی چونکہ خان صاحب کا پہلے یہ ٹویٹ آیا کہ جناب ٹائم فریم میں ہونے چاہیے مذاکرات, اور پھر یہ بھی ٹویٹ آ گیا کہ ٹائم فریم یعنی 31 جنوری. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس یہ اتنے دنوں کے اندر اندر کسی نتیجہ خیز مرحلے تک پہنچ جائیں گے یہ مذاکرات 31 جنوری, 1-2 ہفتے آگے پیچھے پہنچ جائیں گے یا نہیں؟ یہ اتنا نہیں ہو سکے گا؟ طرفین کے بیچ جو ایشوز ہیں ہاں وہ تو علم میں ہے سب کے, ہاں, اور ان ایشوز پہ 28 دن بنتے ہیں 2 سے لے کر 28 فروری تک یا 31 جنوری تک 28 دن بنتے ہیں. جی ہاں, تو 28 دن جو ہے وہ مور دین سفیشینٹ ہے. یہ تو 2 سے 3 نشستوں کی بات ہے. اور یہ جو ایک بات کی ہے نا کہ طاقت کے مرکز کو بھی اس میں, یہ جو طاقت کی خود ساختہ مرکز ہے اس کو بھی انوالو کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہاں ہاں, 2 تک تو یہ اس میں انوالو ہے, اور 2 کے بعد جو اہم مسائل پہ فیصلے لینے ہیں تو جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا, یہ بالکل ملک کے مفاد میں ہوگا کہ وہ جو نام انہوں نے تجویز کیے ہیں ان تمام حضرات پر مشتمل جو ہے ایک گولڈ میز کانفرنس ہو, مذاکرات ہو, اور تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے ووٹ ہی وار رکھ دے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. رانا صاحب نے تو بات اور آگے بڑھائی. انہوں نے کہا تھی کہ 7 نام لیے گئے, میں 3 اور بڑھاتا ہوں. ایک کا نام ہے میاں محمد نواز شریف, ایک کا نام ہے جناب آصف زرداری صاحب, ایک کا نام ہے جناب عمران خان صاحب. یہ 3 لوگ مل کر بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دن میں حل ہو جائیں گے. آپ کو یہ تجویز کتنی حقیقت سے قریب اور کتنی معقول لگتی ہے؟ دیکھیے, اب ہماری کمیٹی جو بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ رانا صاحب کی پارٹی اور پیپل پارٹی وغیرہ کے ساتھ, تو یہ خان صاحب کی خواہش کے مطابق بیٹھی ہے. صحیح ہے, یعنی کہ یہ مذاکرات خان صاحب کی بھی آپ پہ ہو رہے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر خان صاحب ریلیز ہو کے آ جاتے ہیں. جو ملک 2 سالوں میں ملک پہ گزری, جو پاکستان جس نہج پہ آ گیا ہے, اب میرا خیال ہے ہم سب کو اناؤں کے خول سے نکل کے اب ثابت کرنا ہے کہ ہم جو ہیں ملک میں ان مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کبات نہیں ہے. خان صاحب اور یہ تینوں مل کے جو ہیں بیٹھ جائیں, اور ضرورت بھی ہے آپ کو ان مسائل. آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت بھی ہے, اس میں قباحت بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے خان صاحب جب وزارت عظمیٰ کے منصب پر بھی فائز تھے تب بھی وہ گریز کرتے تھے, وہ کورونا جیسی میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھتے تھے, کشمیر جیسی میٹنگ میں بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. تو اب آپ کے خیال میں حالات مختلف ہیں اور وہ شاید بیٹھیں گے؟ میرا خیال ہے سیاسی سوچ کو بدلنا چاہیے. نون اور پیپل پارٹی والے نہ شودر ہیں نہ انٹچیبل ہیں, اور اس میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ملک کے یہ اس میں کیا مطلب یہ ضد ہم پکڑیں کہ جی نہیں بیٹھنا ہے. دیکھیے, آج طاقت انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, حکومت ان کی ہے, پارلیمان میں جو ہے انہوں نے تعداد اپنی فارم 47 پہ بڑھائی ہوئی ہے. اب ایک تو راستہ وہ تھا جس کا نتیجہ میں 26 نومبر کو سامنے آیا, اس کو ریپیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ملک جو ہے ایسی ٹریجڈیز کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی کا بات نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ آلات نے, واقعات نے, تجربات نے ہمیں بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے, اور نون اور پیپل پارٹی کو بھی بہت کچھ سمجھ آ گئی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجبوری کے تحت, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اتنے مجبوری کے تحت یہ اتنا جو ہے اس نظام کو اس جگہ پہ لانے کے نتیجے میں اتنے اس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی کرنا تھا جو یہ کرتے آ رہے ہیں. اچھا کہ یار آپ لوگ بیٹھو اور اس کا حل نکالو گل. اب لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خوشی سے کر رہے ہیں. جب آغاز ہو گیا اور یہ آگے بڑھتے گئے اور پھر جتنے انوالو ہوئے, وائلیشن ہوئی ہیومن رائٹس کی, گھروں پہ چاپے, نشان چھینا گیا, مینڈیٹ چوری ہو گیا, یہ چیزیں اب اتنی بڑھ گئی کہ اب ان پہ پردے نہیں ڈالا جا سکتا ہے ماں سوائے اس کے کہ اس کے لیے اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کو ریکنسائل کریں, مان لیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہے
اور ان چیزوں کو نظام کو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے کیا راستہ دیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ مذاکرات کے ادوار بالآخر خان صاحب کی رہائی پر منتج ہو سکتے ہیں کیا مروت صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے مذاکرات کے پہلا دور جو ہے اس کی رہائی پہ منتج ہوگا. بقایا ادوار جو ہیں وہ پھر جو ہے منتج ہوں گے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اعلان بیٹھیں گے اور جناب ایک ایگریمنٹ جو ہے ایک معاہدے پہ یہ پہنچ جائیں گے. اچھا، آپ تو اور یعنی میں تو کہتا ہوں اگر ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے. میرا تو سوال اس سے پہلے درجے کا تھا کہ کیا خان صاحب اس کے رہا ہو پائیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں پہلے مرحلے میں یہ ہو پائے گا، دوسرے مرحلے میں یعنی آپ ان ریفارمز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی اس نظام کو ضرورت ہے تاکہ کو ایگزسٹنس کا کلچر پروان چڑھے اور ملک آگے بڑھے. ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے بہت سارے لوگ، شاید میں بھی چاہتے ہوئے بھی آپ کی ذرائع سے اتفاق شاید نہ کر پاؤں. مجھے لگتا ہے یہ بہت وشفل تھنکنگ ہے. ابھی آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا مروت صاحب کہ آپ کو پہلے مرحلے میں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے گی کہ جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا اوور دا ویکینڈ کہ بھائی 9 مئی کے معاملے پہ معافی یا اس کے ماسٹر مائنڈ کی تک پہنچے بغیر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. تو آپ کو لگتا ہے وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ تبھی رہا ہو جائیں ہوں گے نا خان صاحب، ورنہ تو نہیں ہو سکیں گے. 9 مئی پہ واویلا کرنا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ 9 مئی کو اگر آپ پاکستان کی تاریخ سے حذف کر دیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو جتنا کیا گیا اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. بٹ دے ول لیٹ اٹ گو. یعنی ایسا ممکن ہے کہ وہ بے شک اس پہ کہتے رہیں بات، خان صاحب بھی اپنی پوزیشن میں کھڑے رہیں اور پھر بس دونوں ایک ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے اور بات آگے بڑھ جائے. ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی ضرورتوں کے تحت آلات کو سنبھالتے اور ڈیل کرتے کرتے یہ بھی اتنے کائی میں گر چکے ہیں کہ اب اس کے لیے نکلنا جو ہے وہ صرف اور صرف جب ایک وسیع اسپیکٹرم پہ ایک سیٹلمنٹ ہوگا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہی اسٹیبلشمنٹ خان کی رہائی کے لیے 20 دسمبر پہ راضی تھی لیکن مانتا کوئی نہیں تھا. اندرون خانہ ہمارے مذاکرات ہوتے تھے، نون بھی اس میں انوالو تھی. تو لہٰذا یہ چیزیں آلریڈی انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں. خان کی رہائی اور سیاسی لیڈرز کی یا جو سیاسی قیدی ان کی رہائی پہلا مرحلہ ہے. خان صاحب جب باہر آ جائیں گے، کیونکہ ان کی بھی خواہش ہوگی کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ان کے سامنے خان صاحب موجود ہو. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو خان صاحب اس میں مان جائیں گے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے آپ سلاخوں سے باہر آئیے لیکن فی الحال فوری طور پر یہ توقع نہ کیجئے کہ جناب ہم الیکشنز کرا دیں گے، اس نظام کو چلنے دیجئے. یہ اگر اپنی مدت سے ہم بے شک 1 سال پہلے کچھ بھی XYZ اتنا پہلے ہم الیکشن کرا دیں گے لیکن فوری الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ایک بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. خان صاحب اس پہ لچک دکھائیں گے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ بیچ کے، یہ میری ذاتی رائے ہیں، صحیح ہے، بیچ کے الیکشن جو ہیں شاید وہ حالات پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور یہ جو مینڈیٹ کی ریکوری ہے اس حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ یہ ٹیوار آ جائیں کہ کوئی جو ٹریبیونلز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بنا دیے جائے. کیونکہ ابھی جو انہوں نے بنائے ہیں اس میں کوشش کی ہے اپنے ہی پارٹی سے وابستہ لوگوں کو ٹریبیونل کے ممبران بنایا ہے. اوکے، اچھا، اس اور جو ٹھیک ہے. اور مروت صاحب اس سارے ماحول میں اگر یہ معاملات اسی سمت چل رہے ہیں جس سمت آپ کہہ رہے ہیں تو پھر سول نافرمانی کیا اس میں سپوائلر نہیں ہو سکتی یا اگلی سائڈ کو ایک بہانہ نہیں دے سکتی کہ صاحب ابھی بھی خواجہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ دیکھیں نا وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں بھیجو. تو یہ پھر ایک اچھا آپ کا اور کنفیوژن بھی ہے. آپ کا یہ بیان آیا جس کا خلاصہ یہ لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی سول نافرمانی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب پہلے مرحلے کا آغاز بالکل ہو گیا ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی محدود کر دیں ترسیلات زر. ہے کیا اس وقت اسٹیٹس پارٹی کا؟ سول نافرمانی کی اپیل ہے، ترسیلات زر محدود کرنے کی اپیل ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہی مجھے خان صاحب کا پیغام ملا ہے. اوکے، وہ کیا؟ بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے. اوکے، میں نے یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے یہ بیان دیا تھا کہ خان نے مذاکرات کے پیش نظر مکمل بائیکاٹ جو ہے یا نہ بھجوانے کے حوالے سے اس کو مؤخر کیا. صحیح. خان نے اس کے لیے لمیٹڈ یہ اپیل کی تھی کہ جو ہے کم سے کم ریمیٹنسز بھیجے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ریمیٹنسز سٹاپ کر دے. ہاں، بہرحال
کسی مہربان نے خان صاحب کے کانوں میں یہ خبر ڈال دی ہوگی کہ میں نے جو ہے کوئی بیان کچھ اور طرح کا دیا ہے اور خان صاحب کی ورث پیدا ہوئی ہے. تو میں بیرسٹر گور صاحب سے چونکہ میں نے پوچھا تھا اور ان کے نوٹس میں تھا، تو پھر بیرسٹر گور صاحب نے آج مجھے بتایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی کال ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے، اور یہ تو بڑی آبویس بات ہے، ان کی کال کو وہی وڈرا کر سکتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں وڈرا کر سکتا ہے، نہ امینڈ کر سکتا ہے. ہاں یہ جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یعنی آپ کا پیغام کیا ہے کہ جناب یعنی آپ کی غلط فہمی دور ہوئی، آپ اس تاثر کے اندر تھے کہ شاید سول نافرمانی کا ترسیلات زر نہ بھیجنے کا یا محدود کرنے کا مرحلہ شروع نہیں ہوا ہے. خان صاحب کے پیغام سے وضاحت ہو گئی کہ نہیں شروع ہو گیا ہے؟ خان صاحب کا بیان یا جو میسج ہے وہ یہی تھا. میں نے جو بیان دیا تھا کہ مکمل بائیکاٹ نہیں ہے، جس کو یہ سمجھا گیا کہ گویا مکمل طور پہ مؤخر ہوا ہے. اچھا، مکمل طور پہ مؤخر نہیں ہوا ہے. جس طرح خان صاحب آج سٹینڈ کرتے ہیں، اور یہی کہ جو ترسیلات زر ہیں ان کو آپ ود ہولڈ کریں، ناٹ آل، لیکن جتنا کوئی آدمی اپنی صوابدید کے مطابق کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک سوال جو آپ نے کیا نا، جی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور یہ دیگر سیاسی طاقتیں اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور یا مذاکرات سے ہم اپنی تمام امیدیں وابستہ نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس رہتا کیا ہے؟ یہ ریمیٹنسز کی کال جو ہے فل فلیج جائے گی. اور مجھے علم ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ خان کی کال پہ لبیک کہیں گے، نقصان ہوگا معیشت کا. اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے تباہ کن ہوگا، اور وہ مرحلہ ہوگا کہ جب ہم دوبارہ احتجاج کے لیے نکلیں گے، لیکن اس دفعہ ہمیں مقتول ہونا قبول نہیں ہوگا. تو جب قبول نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ کسی ریاست کے پاس یہ اختیار ہیں کہ کسی پہ جو ہے گولی داغیں اور کسی کو ماریں، کوئی اختیار قانون کے تحت نہ فوج کے پاس ہے نہ پولیس کے پاس ہے. جو پہلے ہمیں مارا ہے وہ قتل ہے، اور تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کا ارتکاب ہوا ہے. جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو فیلنگ سپریڈ ہو رہی ہے، اور جو سرحد پہ ہماری صورتحال ہے جو بدامنی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اپنی تخلیق کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ ایسے سنگین صورتحال سے دو چار ہوئے ہیں. یعنی خدا نخواستہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم پھر مارنے کے لیے کہ یہ ہمیں مارے ہم نکلیں گے، اور وہ یہ 10 12 یا 15 یا 20 لاشوں پہ بات ختم نہیں ہوگی. آگ اٹھے گی، آگ پھیلے گی. اس کا ادراک ہونا چاہیے. آلریڈی ملک جو ہے وہ کسی بھی معاملے پہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو پھر تحریک سول نافرمانی بھی اگلے مرحلے میں جائے گی، احتجاج بھی اگلے مرحلے میں جائے گا. سر ٹورڈز دی اینڈ ابھی خواجہ آصف صاحب کی بات سے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اگر کوئی مذاکرات پہ راضی ہو رہا ہے تو کم از کم اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ایز وی اسپیک آپ کو گورنمنٹ کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس مذاکرات کے عمل کو لے کے، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ہانیسٹلی پوری ایمانداری سے میں یہ کہوں گا کہ فی الوقت تو مجھے کوئی ایسی اسمیل نہیں آ رہی ہے کہ ان کی آنیسٹی پہ ہم ڈاؤٹ کریں، یا میں اپنی ذاتی رائے یہ دے رہا ہوں. سیم گوز فار اسٹیبلشمنٹ ایز ویل. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان کا دوغلا اور تین اور ٹرائی کاٹمی ہوتی ہیں، 4-5 اشکال لیے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور مجبوری کے تحت بھی انہوں نے ہانر کرنا ہوگا. تو فریقین چاہتے ہیں آپ کے خیال میں، آپ سمیت، اسٹیبلشمنٹ سمیت، گورنمنٹ سمیت، کوئی بات دل نہ خواستہ، کوئی دل سے کہ معاملات بہتر ہوں. لیٹس ہو. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. جناب شیر افضل مروت صاحب سے بات کر رہے تھے اور سول نافرمانی کے حوالے سے، اور ہم نے تمام حوالے سے ان کی بات سنی. ہم کوئکلی بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، جو کہ ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتوں بہت بڑا موضوع یہی رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ سے بہت ناراض ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ 26ویں ترمیم کی منظوری مولانا صاحب کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. مولانا صاحب کے در پہ سب آ رہے تھے. مولانا صاحب کی وجہ سے 26ویں ترمیم آج اس شکل میں نہیں ہوئی جس شکل میں گورنمنٹ چاہتی تھی. اس دوران گورنمنٹ نے یہ کمٹ کیا تھا مولانا صاحب کو مدارس سے متعلق ایک بل کے حوالے سے. پھر جب وہ رات گئے جو اجلاس ہوا تب وہ ایوان سے منظور بھی ہوا، لیکن
صدر مملکت نے اس پہ دستخط پھر نہیں کیے, اعتراض لگا کے واپس بھیج دیے. مولانا صاحب فیلٹ بیٹریڈ کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا, پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا. یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب عطا تارڑ صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں اور دیگر علماء کرام بیٹھے ہیں ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کا مطالبہ مان لیا گیا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارا مطالبہ نہ مانا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, اور ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. پھر مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے, اور پھر صدر مملکت نے بھی اس پہ دستخط کر دیے. یہ کیا طے کیا پایا, ادھر کیا طے پایا, ادھر کیا طے پایا. اس سارے عمل میں مولانا صاحب نے سب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی جماعت کے سینئر رہنما لیگل مائنڈ جناب کامران مرتضیٰ صاحب کی کاوشوں کا بڑا انہوں نے اعتراف کیا ان ریٹن, اور ان کا شکریہ ادا کیا. تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت نوازش آپ نے وقت نکالا. اگر ہم اس کو زیادہ تکنیکی اس میں جائے بغیر اگر میں آپ سے پوچھ سکوں ابتدان, تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا, یا ورنہ تصحیح کیجیے گا اگر میں ٹھیک نہ بتا پاؤں تو, کہ آپ کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے رجسٹر ہونا چاہتے ہیں, دوسرے فریق ثانی کا یا فریق مخالف کا کہنا تھا کہ نہیں ہم تو وہاں سے رجسٹر ہیں تو وہیں سے رجسٹرڈ رہیں گے. تو پھر یہ بل میں یہ آیا ہے کہ جناب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور ان کو بھی اپنی رجسٹریشن کی تنسیخ کر کے اس طرف نہیں آنا پڑے گا, بلکہ ان کا بھی اپنا سسٹم چلتا رہے گا. اس طرز کی بات طے پائی ہے, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ الٹیمیٹلی آپ اس کو دو اس میں لے لیجیے. ایک تو وہ جو بل تھا 20 اور 21 اکتوبر کو آیا تھا اور الٹیمیٹلی ایکٹ بنا, اس میں صرف رجسٹریشن کی بات ہمارے والی تھی, مگر اس کے بعد آج آرڈیننس میرا خیال ہے جاری ہو گیا ہوگا. اس آرڈیننس پہ ایگری کیا تھا ہم نے, تو اس آرڈیننس کے نتیجے میں جو ہے اس میں امینڈمنٹس کچھ پرپوز کی گئی ہیں, اور اس امینڈمنٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی اپنے اس میں رجسٹر ہو سکیں گے جہاں پہ وہ چاہتے ہیں, اور ہمارے لیے تو وہ ایکٹ بن چکا. اچھا, اب کامران صاحب سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو اچھا ہے کہ چلیں یہ صورتحال وہ کسی بھی لحاظ سے اچھا منظر نہیں تھا کہ ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں اور گولہ باری ہو رہی ہے, لیکن تو یہ اچھا ہے معاملہ بیٹھ گیا ہے, گرد بیٹھ گئی ہے. لیکن کیا مملکت کا کہ امور نظم و نسق اس طرح چل سکتے ہیں کہ ان دا لانگ رن, کہ جناب وہ 100 مدرسے ہیں تو بدامی صاحب چلیں آپ نے ادھر سے کرانا ہے آپ ادھر سے کرا لیں, کامران صاحب آپ بھی ناراض ہوں آپ ادھر سے کرا لیں, ایسے چل سکتا ہے بغیر یونیفارمٹی کے یہ معاملہ ان دا لانگ رن؟ دیکھیے اس سے پہلے جو رجسٹریشن ہو رہی تھی اس کے پیچھے کوئی اسٹیچوٹری فورس نہیں تھی. ہم نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا, اور اب ہماری رجسٹریشن کے پیچھے ایک اسٹیچوٹری فورس ہے. بلکہ اس آرڈیننس کے اجرا کے بعد جو کہ آج ہو گیا ہوگا یا کل تک ہو جائے گا, اس کے بعد ان کی رجسٹریشن کے پیچھے بھی وہ اسٹیچوٹری فورس آ گئی ہے, اور اس اسٹیچوٹری فورس کو اسی سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی قانون ایسا نہیں تھا کہ جس کے نیچے جو ہے نا وہ رجسٹر ہو رہے تھے. تو ان کو بھی تحفظ جو ہے نا وہ ہمارے الٹیمیٹلی جو ہمارا مطالبہ تھا اس کو پورا کرتے ہوئے اور ان کا راستہ نکالتے ہوئے پھر دیا گیا ہے. ورنہ تو وہ بغیر کسی قانون کے وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رجسٹر ہو گئے ریلیجیس ایجوکیشن کے ڈائریکٹریٹ کے سامنے. تو وہ اس میں ان کا رجسٹریشن, ان کا رجسٹر ہونا, ان کا رجسٹر نہ ہونا, اس میں کوئی ریلیونس نہیں تھا. اب شاید اس میں چونکہ اس کے پیچھے اسٹیچوٹ آ گیا ہے تو اب ریلیونس پیدا ہو جائے گا. ان کو بھی کور نہیں کیا. آپ کا شکوہ ختم سمجھا جائے ایوان صدر سے, یا بہرحال آپ کو یہ گلہ ہے کہ ایک چیز کی کمٹمنٹ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی وہ اسموتھلی نہیں ہو پائی, اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ہو پائی ہے؟ اگر کوئی آخر جو ہے وہ درست ہو جائے تو پھر اس کے بعد شکوہ نہیں کرتے. کم از کم اس حوالے سے, مدارس کے حوالے سے مزید شکوہ اب نہیں ہے. الیکشن کے حوالے سے تو ہے, الیکشن کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, مگر اس حوالے سے وہ شکوہ تو کہیں اور ہوگا نا. میں تو ایوان صدر کے شکوے کا پوچھ رہا تھا, وہاں تو وہاں مزید کوئی شکوہ تو نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر اینڈز ویل تو پھر ایوری تھنگ از ویل. It's all well that ends well. اور سب ہم امید رکھیں کہ مستقبل میں بھی آپ کی جماعت کو حکومت کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے. نہیں, دیکھیے میں نے ابھی بھی اسی لیے درمیان میں نے بات کر دی تھی کہ الیکشن کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے, ہیں اور برقرار رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ الیکشنوں کو درست نہیں کیا جاتا اور اس میں ادارہ جاتی معاملات جو ہے وہ ان کی مداخلت بند نہیں ہوتی. اس وقت تک الیکشن میں ہمارے الیکشن کے حوالے سے تحفظات رہیں گے. ہمیں گورنمنٹ پہ ایز اے ہول, جس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے اور یہاں پہ وفاق بھی شامل اور دیگر صوبے بھی, اس میں ہمیں ان الیکشنز پہ اعتراض ہے, تحفظات ہیں. لیکن وہ اسلام آباد آنے کی کال اور وہ سب تو ظاہر ہے اسی معاملے کی گرتی, تو وہ تو اب کال برقرار نہیں ہے بلکہ وہ تو ختم ہو گئی, رائٹ؟
فی الوقت تو کوئی ایسی کال نہیں ہے. وہ کال اگر فرض کر لیتے کہ اگر اس میں جو ہے کوئی ایسی بات ہوتی کہ پھر ریفیوزل ہوتا اور آگے نہ بڑھا جاتا گورنمنٹ کے پارٹ پہ, ایوان صدر کے پارٹ پہ, تو پھر ایسا ممکن تھا کہ وہ کال دی جاتی اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اکٹھا اسلام آباد میں کیا جاتا. صحیح. اچھا اب گویا ایک ان اے وے 26 ترمیم کا عمل پورا مکمل ہو گیا نا, ان اے وے کہ وہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا ٹیکنیکلی, لیکن وہ بھی ہو گیا جو آپ نے ان سے کمٹ کیا تھا, اور جو انہوں نے آپ سے کمٹ کیا تھا وہ بھی ہو ہی گیا. میں اگر آپ سے معصومانہ سوال کروں, یہ کیسا تجربہ رہا, یہ ساری مشق جو اب بالآخر اپنے اختتام کو پہنچی, یہ کیسا تجربہ رہا؟ اس کی ایک لمٹ جو ہے ابھی بھی باقی ہے, وہ وقف املاک کے حوالے سے اسلام آباد میں, اور وہ پینڈنگ ہے, شاید اس کی ایک آدھ دن کے بعد میٹنگ ہے, اس میں بھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے درست نہیں ہوئی ہے, تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. اب آپ نے کہا کہ جو ہے نا یہ سارا تجربہ کیسے رہا, یہ تجربہ جو ہے نا وہ بہت خوفناک تھا. جو کچھ اس کا اوریجنل ڈرافٹ تھا, اب تو اوریجنل ڈرافٹ جو ہے وہ سب کے پاس چلے گئے ہوں گے. اس اوریجنل ڈرافٹ کو اگر ہم ایکسیپٹ کر لیتے تھے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل جو ہے خراب ہوتا, اور میں اس پہ حیران تھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کس طرح سے ایگری کیا جا سکتا ہے. اس میں 56 کلازز تھے, اور اس 56 کلازز کو گورنمنٹ کے پارٹ میں ہم 22 پہ لائے, اور اس کو بھی جو ہے نا ڈائلیوٹ کر کے 5 اس کے بعد ہم نے اپنے شامل کیے, جس میں سود کا معاملہ تھا, ویلفیئر کورٹ کے حوالے سے کچھ معاملات تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے معاملات تھے. تو ہم نے اپنے منشور کے حوالے سے کچھ جو ہے نا 2 قدم آگے بڑھائے, انکلوڈنگ یہ مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے. باقی جو ہے نا وہ ہم نے اس کی تلخی کو جو ہے کم سے کم کرنے کی کوشش کی, مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وہ آئیڈیل صورتحال نہیں تھی. اس کو سٹل جو ہے وہ کورٹ ایگزامن کریں, ہم اس کو خیر مقدم کریں گے. صحیح. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کا جو ایکسرسائز چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ وہ نتیجہ خیز دیکھیے, یہ دونوں کی تو یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ دونوں کے مذاکرات چل رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی, اور کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوگی جو سامنے نہیں آنا چاہ رہی ہوگی. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کتنا بن پائی ہے, یا پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسے خواجہ آصف صاحب کا کل اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جاگتے رہنا, تو وہ سب کو ہمارے ساتھ کچھ ہاتھ نہ ہو جائے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی دونوں میں سے ایک کو رکھنا ہے, دو کو اکٹھا آج کی دنیا میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا, 2 کی اجازت نہیں ہے یہاں پر بھی, ٹھیک ہے, مگر آج کی دنیا میں 2 کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مشکل کام ہو جائے گا. یہ وضاحت کر دوں کہ ایک نیام میں 2 تلواروں کی بات ہو رہی ہے, اگر باقی سب اپنی اپنی سوچ کی ذمہ دار ہیں, ہم تو اس کی بات یہ جو آپ سمجھے, میں نے وہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, اور سر اس میں آخر میں بتائیں, کچھ دوستوں نے یہ رائے دی کہ کیا ہی بہتر حکمت عملی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جس طریقے سے حکومت نے اپنا وزن بڑھایا ہے اس مذاکراتی ٹیبل میں تنہا نہ بیٹھ کے, بلکہ ساتھ پیپلز پارٹی جو کہ ٹیکنیکلی اتحادی بھی نہیں ہے ان کو بھی شامل کر کے, اور سالک صاحب بھی ہیں, تو ضیاء صاحب, اعجاز الحق صاحب بھی ہیں, تو فلاں صاحب بھی ہیں, تو کیا ہی اچھی اسٹریٹجی. پی ٹی آئی بھی اگر یہاں پر اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب کی پارٹی ان کے کسی نمائندے کو رکھتی تو اچھی اسٹریٹجی ہوتی. اب آپ کو ایسا لگتا ہے اگر وہ اس طرف آپ کو آفر کرتے یا یہ تجویز دیتے؟ تو پی ٹی آئی کے ساتھ چونکہ ہم انگیج رہے ہیں 26 امینڈمنٹ میں, تو وہ جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ وہ جب تک ان کا وہ معاملہ رہتا ہے اس وقت تک تو ٹھیک معاملات چلتے ہیں. دی مومنٹ جو ہے نا وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر نہیں پہچانتے وہ. پھر آج تک آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے کوئی متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی نہیں بنا پائے. بڑی پارٹی کا کام تھا نا وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا, مگر وہ سب کو ساتھ لے کے نہیں چل پائے. ہمارے پارٹ پہ کمیٹی بن گئی, ان کے پارٹ پہ کمیٹی بن گئی کہ لیجسلیشن میں تعاون کریں گے, ایشو ٹو ایشو جو ہے نا ہم آگے بڑھیں گے. مگر آپ نے دیکھا کہ 26 امینڈمنٹ میں بھی اس کا وزن, حالانکہ سارا کچھ جو ہے ان کی مرضی سے ہوا, مگر سارا وزن وہ الٹیمیٹلی جو دوسری طرف کر کے اور پھر اس کے بعد جو اس کے بینیفٹ ہیں اس کو وہ خود اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ دوسروں کو انوالو نہیں کریں گے شاید. یہ اس کے لیے جو ہے وسعت قلب کی ضرورت ہوتی ہے, اور کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو وہ, اور دونوں اطراف کی چاہت بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ان کے درمیان سیٹل کروا دے, تو اسٹیبلشمنٹ کچھ سیٹل کروائے گی, وہ اس کے اوپر سارے آمین کر جائیں گے.
صحیح. کیا کہتے ہیں, غرور حسن انہیں, غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے, ہم جا نہیں سکتے, تو بس ٹھیک ہے, سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں بیٹھے. بہت شکریہ کامران صاحب, بہت نوازش. ایک بریک لیں, کھیلوں کے میدان کی طرف چلتے ہیں. کھیل کا موسم باقاعدہ آنے والا ہے, اس لیے ہم نے ذرا 11 آور میں بھی اس کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ 19 فروری سے چیمپئنز ٹرافی کا یہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. دنیا کرکٹ کے 2 بڑے دلچسپ ٹیسٹ میچز جو کہ عام طور پہ ذرا ریلیٹیولی بورنگ سمجھے جاتے ہیں, خاص طور پہ جب سے T20 کرکٹ کا مزاج بڑھا ہے, لیکن 2 بہت ہی دلچسپ ترین ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں اوور دا ویکینڈ. پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ, کیا ہی زبردست میچ ہوا ہے, جس میں پاکستان نے پہلے اننگز میں 211 رنز بنائے, ساؤتھ افریقہ نے 301 بنا لیے, تو 90 رنز کی لیڈ ہو گئی ساؤتھ افریقہ کو. پاکستان نے -90 سے شروع کیا اور اس میں بھی 237 پہ آؤٹ ہو گئی. سو یعنی کہ ٹوٹل ساؤتھ افریقہ کو جیتنے کے لیے 148 رنز چاہیے تھے, اور کہاں پہلی اننگ میں انہوں نے 301 رنز بنائے تھے. لیکن اس کے بعد وہ عجیب ہی ایک معاملہ ہوا, 27 رن پہ پہلے دن 3 آؤٹ ہو گئے ساؤتھ افریقہ کے. پھر میچ بہت ہی دلچسپ چلتا رہا, ایک لمحے کو لگا نکال دے گا پاکستان میچ, لیکن یہ ہو نہ سکا انفارچونیٹلی. عباس نے بڑی زبردست بولنگ کی, 6, نسیم شاہ, خرم شہزاد سب, لیکن بہرحال 2 وکٹوں سے پاکستان یہ میچ ہار گیا. ساؤتھ افریقہ کے لیے اچھی خبر ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے. یہ ایک میچ کا سب نے بڑا لطف لیا. دوسرا میچ دنیا ٹیسٹ کے کچھ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹیسٹ میچ میں, حالیہ تاریخ میں کوئی بھی ٹیسٹ میچ اتنا نہیں دیکھا گیا جتنا یہ ٹیسٹ میچ دیکھا گیا. کل ملا کر 4.25 لاکھ تماشائیوں کی گراؤنڈ آمد ہوئی. ایک ٹیسٹ میچ میں سب نے ہاؤس فل دیکھا, اور 5 دن میں 3,73,691 شائقین نے میچ دیکھا. یہ تھا آسٹریلیا ورسز انڈیا. اس کا رزلٹ انڈیا کے حق میں نہیں آیا. اس میں کچھ بہت سارے دلچسپ مومنٹس بھی آئے. ہم سب کوہلی کے بہت بڑے فین ہیں, بہت بڑا کھلاڑی ہے, لیکن ایک سین آیا, مزہ نہیں آیا. کوہلی اس میچ میں تنازع کا سبب بنے. انہوں نے ڈیبیو کرنے والے آسٹریلین اوپنر کو جان بوجھ کر ایسا لگا کہ کندھا مارا ہٹ کیا ہے, اس طرح کا منظر تھا. دیکھیے گا, یہ اس طرح کا یہ منظر تھا, اور یہ جس پہ کوہلی بہت تنقید کی زد میں بھی آئے, اور اس پر جو ہے وہ وراٹ کوہلی کو امپائرز نے ان پر میچ فیس کا 20% جرمانہ اور 1 ڈی میرٹ پوائنٹ بھی ان پر چارج کیا. ایک بڑا جذباتی لمحہ ایک وہ بھی تھا کہ جب سنیل گواسکر صاحب, لیجنڈ ہیں, انڈیا کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں, انہوں نے انڈین کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پہ 3 مرتبہ جو ہے وہ اسٹوپڈ کہتے رہے. بہت 3 سیکنڈ اور چلتا تو سنیل بھائی نے کوئی ایسا کہہ دینا تھا جو کہ نشر نہ کر پاتے, اتنا غصے میں نظر آیا. سو ہائی ٹیمپریچر. کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ لمبا پردوش میں ہمارے ساتھ ہوں گے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام حسین بھائی. کامران میں پہلے ذرا اس میں بتائیں, چونکہ بڑا دلچسپ زبردست ٹیسٹ ہوا ہے آسٹریلیا انڈیا والا. وراٹ کوہلی کی ظاہر ہم سب فین ہیں, اور آپ نے ہر لمحہ پردوش میں آپ نے بارہا بہت زیادہ آپ نے تعریف کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس دور میں اس کے ایسا کھلاڑی ہے نہیں. ان کا وہ ایک شاٹ پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ شاٹ دنیا کرکٹ میں کوہلی مار سکتا ہے, جو پاکستان کے اگینسٹ مارا تھا انہوں نے. یہ والا ذرا مومنٹ نے آپ کو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کیا گیا, اتنا بڑا کھلاڑی کیا ہو گیا اس کو, یہ کیا کیا اس نے؟ دیکھیے بالکل ایسا میں نے کہا تھا, اور ایسا کام بھی میرے خیال سے اور کوئی نہیں کر سکتا جو وراٹ کوہلی نے کر دیا. جو شولڈر مارا فزیکلی میرے خیال سے کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ 19 سال کا لڑکا ہے, ڈیبیو ٹیسٹ میچ ہے, اور اس نے ٹیسٹ میچ سے پہلے اپنا فیوریٹ کھلاڑی بھی وراٹ کوہلی کو بتایا ہے. تو پھر آپ ایسے کریں, کیونکہ یہ وراٹ کوہلی کا لیول نہیں ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اس پہ فائن ہوا, اس نے ایکسیپٹ کی اپنی غلطی, ڈی میرٹ پوائنٹ 1 لگا. ان فیوچر میرے خیال سے وراٹ کوہلی سے ایسے کسی کو امید نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے, کیونکہ بڑا نام ہے, بڑا کرکٹر ہے, رول ماڈل ہے کرکٹروں کا, ینگ پلیئروں کا, انڈر 19 انڈر 15 کا, جو پیشن کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی ان فیوچر ہم ایسی کوئی حرکت وراٹ کوہلی سے دیکھ سکتے. اور جہاں تک سنی بھائی کی آپ نے یہ کلپ دکھایا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ٹیم کو نیچے گرانے والا مومنٹ تھا جو انڈر پریشر لے آیا ٹیم کو. یہ اس کی نیچرل گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں تھا, ٹیم کی سچویشن کے مطابق کھیلنا تھا. ایک بیڈ شاٹ کھیلا جس کی وجہ سے ٹیم انڈر پریشر آئی ہے. تو میرے خیال سے درد ہوتا ہے جو 10,000 رن کرے, کنٹری کے لیے 100 ٹیسٹ میچ کھیلے, پھر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل بھی ہے, تو اس کے لیے ایک پریشر ہے, جیتنا ہے. تو ایسی اسٹوپڈ شاٹیں کھیلیں گے تو سوری میرے منہ سے بھی نکل گیا, انہوں نے 4 مرتبہ کہہ دیا, آپ نے 5 کر کے کمپلیٹ کر دیا. سوری معذرت چاہتا ہوں, لیکن خیر وہ ایک آپ کو پتا جذبات ہوتے ہیں کنٹری کے ساتھ, ٹیم کے ساتھ. اچھا, یہ پاکستان کا جو میچ تھا آپ کیا کہیں گے, آر یو ڈس اپوائنٹڈ, یا آپ کہیں گے ٹھیک ہے جیتتے تو اچھا تھا, لیکن یار مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, ٹھیک ہے چلتا ہے؟ دیکھیں آنیسٹلی بتاؤں, میرے لیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ لنچ پہ میچ جیت گئے ہوئے ہیں,
میں نے بات بھی کر دی ٹی وی پہ, اپنے چینل پہ بھی مبارکباد پاکستان ٹیم کو دے دیا, کیونکہ ایسی کنڈیشن ایسی پیچھے 8 آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں, ٹیل کھیل رہی ہے, تو پاکستان ٹیم جیت ہی جائے گی جیسے ردم فاسٹ بولرز کا بنا ہوا تھا. انفارچونیٹلی نہیں جیت سکے, لیکن ٹیم نے فائٹ کی. ایک اچھا ٹیسٹ میچ دیکھنے کو ملا. پاکستان ٹیم اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایک تھوڑا سا مومنٹم ملا, او ڈی آئی سیریز وائٹ واش کی ہے, لیکن اور بہتر کر سکتے تھے. یہاں سے ٹیسٹ میچ دینا ساؤتھ افریقہ کو, سمجھ لیجیے ہم لوگوں نے اپنی غلطی کی. وہ تو چوک کر رہے تھے, کرتے جا رہے تھے, لیکن ہم نہیں گریب کر رہے تھے وہ موقع, لیکن اینڈ پہ ہم لوگ خود ہو گئے ہیں چوک. تو میرے خیال سے انفارچونیٹ میں بولوں گا, لیکن یہ ہے کہ یہاں سے ٹیسٹ میچ جیتنا چاہیے تھا 20-25 رن سے پاکستان ٹیم. یہ کامران میں ہمارے ساتھ یہ ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ہمارے کنیکٹ ہو گئے ہیں. سلمان بٹ صاحب بھی ہیں, تھینک یو ویری مچ سلمان بھائی. آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے, میں بھی کامران بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے چلو 148 کے بعد آپ اتنا یہاں تک میچ لے گئے, اچھی بات ہے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ چوکرز تو ساؤتھ افریقہ ہے اور یہ جہاں تک میچ لیا ہے تو اس کے بعد تو ہارنا بنتا ہی نہیں تھا, یہ تو یہ بہت ہی مطلب زیادتی ہوئی ہے. کیا کہیں گے سلمان, کیا کہیں گے سلمان میں؟ دیکھیے فائٹ تو اچھا کیا ہے. اف ٹو بگن ود ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہاں تک ٹیسٹ میچ کو لے جائے گا ان کنڈیشنز کے اندر, تو سلمان آپ کو فون پہ لے لیتے ہیں, آپ کی آواز ابھی بھی آ نہیں پا رہی ہے انفارچونیٹلی, ٹیلی فون پہ لے لیتے ہیں. مین وائل میں کامران بھائی سے پوچھنا, بھائی چیمپئنز ٹرافی کے لیے آپ فیوریٹ سمجھتے ہیں؟ آپ کی خواہش تو ظاہر ہوگی, پاکستان کے سوال ہی نہیں بنتا وہ, تو آپ فیوریٹ سمجھتے ہیں پاکستان, یا آپ کے خیال میں چیمپئنز ٹرافی کی فیوریٹ کوئی اور ٹیم؟ دیکھیں میں اب فیوریٹ خواہش نہیں ہے, اب میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, کیونکہ ہم 2 بڑی ٹیموں سے ہم لوگ سیریز جیتے ہیں, آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ سے, اور بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے, ایک کانفیڈنس نظر آ رہا پاکستان ٹیم کو. اب تو میرے خیال سے پاکستان ٹیم کو فیوریٹ بننا چاہیے, اور باقی ٹیمیں جو آ رہی ہیں کھیلنے کے لیے پاکستان کو, اب وہ اس طریقے سے نہ لے جو ہم نے 5-6 سال دیکھا پاکستان ٹیم کو, جس اینگل سے لے رہے ہوتے تھے بڑا لائٹلی اوپوننٹ لے رہے ہوتے تھے. لیکن اب پاکستان کی ٹیم کے پاس کانفیڈنس ہے, جیت ہے, تو میرے خیال سے چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم سرپرائز کرے گی انشاءاللہ. امید ہے جس ٹائپ کی ساؤتھ افریقہ میں سیریز کھیلی ہے. نہیں تو میرا اگر فیوریٹ ہے, نیچرل فیوریٹ ہے, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں سرپرائز کرے گی؟ پھر تو ہارنا سرپرائز ہونا چاہیے, پھر تو جیتنا ہمارا ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے. سرپرائز دوسری ٹیموں کو کرے گی, وہ جیسے لے رہے تھے پاکستان کی ٹیم کو. اچھا صحیح ہے. میں سلمان بھائی ایک تو آپ یہی اس میچ کے بارے میں بتائیے گا, پھر میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ کی فیوریٹ کون سی ہے چیمپئنز ٹرافی میں؟ خواہش تو ظاہر ہے پاکستان ہوگی, لیکن آن میرٹ آپ کے خیال میں فیوریٹ ٹیم کون سی ہے سلمان بھائی؟ دیکھیے اگر چیمپئنز ٹرافی کی بات سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں نا, تو آئی تھنک جب بڑے میچ یا بڑے ٹورنامنٹس آتے ہیں نا, تو آسٹریلیا بیکمز اے ڈفرنٹ ٹیم. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں او ڈی آئی ورلڈ کپ سب کانٹیننٹ سے جیت کے گئے ہیں, اسی طرح ٹیسٹ چیمپئن شپ بھی جیتے ہیں, ابھی کرنٹلی بھی جس طرح کے مائنڈ سیٹ میں ہے, تو وہ ایک اسٹرانگ یونٹ ہے. وہ پاکستان آلویز ان سب کانٹیننٹ کین بی ڈینجرس ٹو اینی ون. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کا سارے کے سارے میچ ایک ہی اسٹیشن کے اوپر ہے, آپ ان کو بھی رائٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, باقی سب نے بدل بدل کے کھیلنا ہے. ایک تو وہ اچھی ٹیم ہے, اور دوسرا سارے کے سارے میچ وہ ایک ہی جگہ پر کھیل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ 3 ٹیمیں جو ہے نا یہ ہے, اور دوسرا ون ڈے میں انڈیا, پاکستان اور آسٹریلیا. انڈیا, پاکستان, آسٹریلیا. اور وہ ہاں گارڈین نے بھی لکھا نا, یہ وہ انڈیا وائٹ ٹیم ہے, اس کو پتا ہے اس طرح ناک آؤٹ کہاں کھیلنا ہے, باقی کسی کو نہیں پتا. سو یہ ایک ایڈوانٹیج, باقی کسی کو نہیں پتا. ہاں. اور یہ جو ہم نا اس میں بھی کوئی کامنٹ کیجیے گا ساؤتھ افریقہ والے میچ پہ, کہ یہاں سے پھر ہارنا نہیں بنتا تھا, یا ٹھیک ہے جہاں تک لڑے ٹھیک لڑے؟ دیکھیں لڑے تو اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ 1-2 چیزیں ہیں جہاں پر ہم نے پہلی اننگ میں بھی وہی غلطی کی, دوسری میں بھی. پہلے میں بھی ہم نے ٹیل اینڈ سے پارٹنرشپ لگوائی, اور وہاں پر جو ہے ہم نے اسپن کا آپشن کہیں پر بھی ٹرائی نہیں کیا. سیکنڈ اننگ میں 2 ٹیل اینڈر بیٹنگ کر رہے ہیں, آپ نے کوئی باؤنسر نہیں مارے, آپ نے عامر جمال سے بولنگ ہی نہیں کروائی, جو کہ کرتے ہی ہارڈ لینس پہ بولنگ ہے, اور کہہ لیں کہ وہ ایک کیریکٹر ہے, اگریسو کیریکٹر ہے اس قسم کا ہے, کہ وہ اس سے اگر 2-3 اوور باؤنسر کروا لیتے تو میرا خیال ہے تھوڑا پینک ہوتی, تھوڑی فیلڈ موومنٹ ڈسٹرب ہوتی. تو ہم نے ٹیکٹیکلی پرو ایکٹیونیس دکھائی نہیں, اور دونوں دفعہ ہمیں ٹیل اینڈرز کے رنز نے ہرٹ کیا. پہلے باش کے ساتھ باقی ٹیل کھیلتی رہی, دوسری دفعہ رباڈا اور یہ کھیل گئے. 48 بڑے رنز ہوتے ہیں چوتھی اننگ میں, 8 وکٹس ڈاؤن پہ, اور یہ جو پچ ہے یہ تو ان ایون بھی تھی اور موومنٹ بھی تھی اس میں. لیکن اب کچھ ایسے نام ہمیں مل گئے جن کو موقع اس طرح نہیں مل رہا تھا, اب فائنلی ان کو بریک مل جائے گا اور ٹیم میں جگہ بن جائے گی, اب کوئی ifs and buts نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ تو پہلے بھی باز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو پہلے بھی ایک ریگولر پرفارمر تھا, مطلب وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کھیلا کہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ باہر ہو گیا.
تو یہ تو اب اتنے لوگ بدلے ہیں, پتہ نہیں کون اس کی ذمہ داری لے گا بھی یا نہیں لے گا کہ کس نے نکالا تھا. تو یہ اینڈ میں بات نامعلوم افراد پہ ہی آئے گی. آئی تھنک یہ ہمیں کبھی نہیں پتہ چلتا کہ کون اس طرح کے ڈیسیژن کرتا ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جو کہا جاتا ہے نا 30-34 سال 35 سال کے بندے کو نکال دو, تو جب کوئی ریسورس بالکل میچیور ایج میں ہوتی ہے نا, اگر وہ فٹ ہے تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اس کا فرق ہوتا ہے باقیوں سے. آپ بھی دیکھیں, آپ آسٹریلیا کے ساؤتھ افریقہ کے جو پلیئرز ہیں وہ کس ایج میں کتنی پرفارمنسز دے رہے ہیں, اور ہم اپنی ریسورس کو جب وہ بالکل یوزفل ہو جاتی ہے ہم اس کو وہاں پہ ڈسکارڈ کرتے ہیں. کامران میں یہ سوال آپ سے آخری 30 سیکنڈ ہے کہ اب ایسے کوئی ایک دو نام آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو اب اسکواڈ کا مستقل حصہ ہونا چاہیے, تاکہ پھر ہم نہ 2 سال بعد کہہ رہے ہوں کہ کیوں نکالا؟ دیکھیں اوپننگ میں آپ چینج کر سکتے ہیں, فخر کو آپ لا سکتے ہیں کیونکہ امپیکٹ پلیئر ہے, میچ ونر ہے, اگر کھیل جائے لمبا تو میچ بالکل ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے. آپ کو تیسرا اوپنر امام کو ساتھ رکھنا پڑے گا, اور ایک 50 کی ایوریج ہے, 8-9 اس نے 100 کیے ہوئے ہیں. تو یہ 2 آپشن ہیں. آپ چیمپئنز ٹرافی میں ان دونوں کو سائم ایوب کے ساتھ اوپن کروا سکتے ہیں, یہی بیسٹ مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ عبداللہ شفیق نو ڈاؤٹ اچھا پلیئر ہے, لیکن اس وقت ریسنٹلی اس کی فارم اتنی اچھی نہیں ہے, تو اس لیے چیمپئنز ٹرافی کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں پہ چانس لے سکتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ سلمان بھائی. کامران میں اللہ کرے کرکٹ کے میدان سے اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے, زندگی صحت رہی. تو انشاءاللہ کل سال 2024 کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے رات 11 بجے انشاءاللہ. اللہ حافظ.